الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ کل چوتھا پارہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا، اس کا خلاصہ مختصر ایک چیز اس میں ہم سے ایک غلطی سے مڑ گئی تھی، اس چیز کو دھیان رکھیں، اس کو میں اپنی اصلاح کرتا ہوں۔ میں نے بتایا کہ وہ جو وراثت کے جو تقسیم ہوتی ہے اس میں اگر ایک عورت ہوتی ہے، ایک لڑکی رہتی ہے، یعنی کسی کی ایک ہی اولاد ہو اور لڑکی ہو اور کوئی اولاد نہ ہو تو اس کو آدھا حصہ ملتا ہے، اور ایک سے زیادہ ہوتا ہے تو 2/3 اس کو ملتا ہے۔ کل ہم نے 1/3 بولا تھا، 2/3 یعنی کل مال کے 3 حصے کریں گے، ان 3 میں سے 2 حصے ان کے درمیان میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے میں بیان کیا کہ جو عورتیں حرام ہیں، جن سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، اسی کی تفصیل آگے بھی یہی ہے کہ جن کی شادی ہوئی پڑی ہے، جن عورتوں کی، یعنی جن کے شوہر زندہ ہے، ان عورتوں سے بھی نکاح حرام ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت جدا ہو جاتی ہے، اس کو طلاق بھی نہیں ہوتی ہے، پھر دوسری جگہ وہ جب تک نکاح نہیں کر سکتی ہے جب تک پہلی جگہ اس کو طلاق نہ ہو جائے۔ اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو وہ حرام کام کر رہی ہے، وہ زنا میں مبتلا ہوگی۔ اسی طرح اس میں بتایا کہ نکاح جو کیا جائے وہ پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، نیک بننے کے لیے کیا جائے، اور جس کا چناؤ کیا جائے، یعنی عورت کا جب چناؤ کیا جائے تو نیک عورت ہونی چاہیے اور غلط عورت نہیں ہونی چاہیے، زنا میں مبتلا ہونے والی عورت نہیں ہونی چاہیے، اور سب سے زیادہ ترجیح نیک کو ہی دینی چاہیے، ہمیں علم والی ہو، نیک ہو، اس طرح کی ترجیح دینا چاہیے، تبھی وہ گھرانہ خوشحال رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان حسن اور مال اور نیکی کی وجہ سے نکاح کرتا ہے تو تم نیکی کو ترجیح دو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، یعنی ایک دوسرے کے مال کو ایمان والو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، دھوکہ دے کر ایک دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ۔ ہاں، تجارت کر کر ایک دوسرے کے مال کو کھا سکتے ہو، اسی طرح ایک دوسرے کا قتل بھی نہ کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو ایسے ہی معاف فرما دیں گے۔ تو بڑے گناہ وہ ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو، قرآن و حدیث میں جن سے ممانعت آ گئی ہو، یا دنیا میں ان کے لیے کوئی سزا مقرر ہو، یا آخرت میں کوئی سزا اس کے لیے بیان کر دی گئی ہو، تو وہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، اور اس کے کبیرہ گناہ کا علم حاصل کرنا مسلمان پر فرض ہوتا ہے، کیونکہ جب کبیرہ گناہ کا علم ہی نہیں ہوگا تو بچنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جیسے یہی دیکھو، ایک کبیرہ گناہ ہے کہ انسان وراثت میں صرف اولاد میں سے بیٹیوں کو حصہ نہ دے، اپنے آپ ہی ہڑپ کر جائیں، یعنی بیٹیوں کو نہ دے، تو وہ کیا ہے؟ حرام کھا رہے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کوئی نہ دے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تمام جو چیزیں فرض کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑنا، یہ تمام کبیرہ گناہوں کی تفصیل اس طرح سے کی جائے گی۔ چند آیتوں کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر نگران ہے، یعنی گھر کی جو ذمہ داری ہے وہ مرد پر ہوتی ہے، گھر میں جو حاکم ہوگا وہ مرد ہی ہوگا، یعنی جو بھی فیصلہ ہوگا مرد کی طرف سے ہوں گے، کیونکہ مرد ہے جو خرچہ وغیرہ کرتا ہے، گھر کو چلاتا ہے، تو اس لیے چلنی بھی اسی کی چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اصول یہ بیان کیا کہ کوئی عورت ایسی ہو کہ جس سے واللاتی تخافون نشوزہن، جس سے اس طرح کا کوئی خوف ہو تمہیں کہ وہ غلط کام میں مبتلا ہو سکتی ہے، یا اس کا کوئی افیئر وغیرہ چل رہا ہو کسی عورت کا اور شادی شدہ ہو، تو اللہ کہتا ہے فاعذوہن، پہلی صورت یہ ہے، یعنی کسی بھی طرح کی کوئی غلطی کرے نا عورت، فاعذوہن، پہلے اس کو سمجھاؤ، نصیحت اس کے لیے کی جائے عورت کے لیے، پھر نہ مانے تو وہجروہن فی المضاجع، اس سے بستر کو الگ کر لیا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے پھر بھی نہ مانے تو وضربوہن، تو اس کو کیا ہے؟ سزا بھی دی جا سکتی ہے عورت کو، یعنی مارا جا سکتا ہے، لیکن مارنا کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو تکلیف دینے کے لیے مارے، اس کو احساس دلانے کے لیے مارے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی مثال بیان فرمائی کہ آپ کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو مسواک کو مار کر آرام سے بتایا کہ اتنی تیز انسان مار سکتا ہے عورت کو، اس کو تنبیہ کے لیے، تاکہ اس کو یہ ہو جائے کہ احساس ہو جائے کہ ہاں ہمارے شوہر ہیں وہ ناراض ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ انسان پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے کسی پر بھی ذرے برابر بھی، اور جو بھی وہ نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر قیامت کے دن اس کے لیے عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَيْءٍ، ہر جو بھی امت گزر چکی ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف گواہ لائے گا، یا ان کو گواہ بنائے گا، ان کے نبیوں کو، اسی طرح حضور کو ان تمام پر گواہ بنائے گا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یعنی ہم اور آپ ہیں جو، یہ بھی گواہ ہوں گے پچھلی امتوں پر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسویٰ بہم الارض، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن جو کافر ہوں گے، جو اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، وعصوا الرسول، اور ساتھ میں بیان فرمایا جو نبی کا نافرمان ہوگا، اس رسول کا نافرمان ہوگا، وہ قیامت کے دن خواہش کرے گا لو تسویٰ بہم الارض، کہ اس کو زمین کے ساتھ برابر کر دیا جاتا۔ یعنی جس طرح یہ کیا ہے، جو جانور وغیرہ ہوں گے نا، ان کو کوئی جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو برابر کر دے گا، ختم کر دے گا، زمین میں ملا دے گا۔ تو یہ بھی اسی طرح کی خواہش کریں گے جو رسول کی نافرمانی کرتے تھے دنیا میں، یا جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، کفر کی حالت میں مرے تھے، تو اس طرح کی وہ کیا ہے، خواہش کریں گے۔ لیکن وہاں یہ خواہش کام نہیں آئے گی، انسان کو یا تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں، یعنی پہلے یہ تھا کہ شراب جب حرام نہیں تھی تو کچھ لوگوں نے شراب پی کر نماز ادا کر لی تھی، کچھ صحابہ کرام نے، تو ان سے کچھ غلطیاں ہو گئی تھی قرآن مجید کو پڑھنے میں، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایسے نشے کی حالت میں تمہیں نماز کے قریب نہیں جانا ہے، نماز ادا نہیں کرنی ہے۔ بعد میں شراب کی حرمت ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی تھی، 7ویں پارے میں وہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام ہی کر دیا تھا شراب کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو اور یا کوئی ناپاکی کی حالت میں آیا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور کسی بھی طرح کی یعنی وضو کی ضرورت ہو یا غسل کی ضرورت ہو، پانی نہ پاؤ تو تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کے بارے میں بیان فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی ہونی چاہیے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، دو چیزیں ہیں تیمم میں، ایک تو نیت ہے اور پاک مٹی ہونی چاہیے، تین چیزیں ہیں، تین فرض کہہ لیجیے کہ ایک تو نیت ہوتا ہے، اور پاک مٹی ہو یا مٹی کی کوئی بھی چیز ہو اس پر ہاتھ پھیرنا ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا ہے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، مسح مطلب ہاتھ پھیرنا ہے اور ہاتھوں کا مسح کرنا ہے کوہنیوں سمیت۔ تو یہ ایک تیمم کا طریقہ ہوتا ہے جب پانی نہ ہو، انسان کو پانی پر قدرت نہ ہو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے گا اگر وہ چاہے گا تو، لیکن شرک کو وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کر نہیں سکتا ہے، یہ کہا کرے گا نہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے شرک کے، اس لیے انسان کو شرک کی بھی پہچان ہونی چاہیے اور اس سے بچنا بھی چاہیے۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود مان لیا جائے، کسی اور کو خدا مان لیا جائے، خدا کی اللہ کی کوئی اولاد مانی جائے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یہ تمام چیزیں شرک میں آتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کوالٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ کی، جیسے رحیم و کریم، رحمان، اسی طرح دوسروں میں اسی طرح کی صفات مان لینا یہ شرک کہلاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک وہ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ان کو دوزخ میں ڈال دیں گے، اور دوزخ کی سزا یہ ہوگی کہ جب ان کی کھال جل جائے گی نا، اللہ فرما رہا کھال جب ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے نئی کھال ان کے لیے کر دیا کرے گا جلانے کے لیے، تو یہ سخت سزا ہوگی۔ لیکن ایمان والے ہیں جو، اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور ساتھ میں نیک اعمال کی بھی قید ہے کہ نیک عمل کرنے والوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ان کی امانتوں کو ان کے حقدار تک پہنچاؤ، یعنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، جس کے پاس جو بھی کسی بھی طرح کی امانت ہو تو اس کے حقدار تک پہنچانا اس پر واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح بیان فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب بھی کوئی فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یہ نہ ہو کہ ہمارے گھر والے ہیں تو ہم کیا ہے کوئی ان کا لحاظ کر لے، انصاف نہ کریں۔ تو کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، یعنی بچوں میں بھی فیصلہ کرنا ہے، اپنے گھر میں بھی کوئی چیز کا فیصلہ کرنا ہے تو انصاف اس میں ہونا چاہیے۔ انصاف کا مطلب برابر نہیں ہوتا ہے، انصاف کا مطلب ہوتا ہے جو جس کا حقدار ہے اس کو وہ حق دیا جائے، یہی انصاف ہوتا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں امر والے ہیں، حکم والے ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو، یعنی کوئی بادشاہ ہے تو اس کی بھی اطاعت ضروری ہوگی، لیکن کب؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر حکومت میں کوئی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہی فیصلہ کر رہا ہے تو اس کی اطاعت کی جائے گی، اور رسول اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا ہے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔
یعنی شریعت کے مطابق کوئی بھی فیصلہ کرے گا تو اس کی اطاعت کی جا سکتی ہے، ورنہ تو نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی میں فقہا کا بھی بیان ہوتا ہے کہ جو فقیہ ہوتے ہیں، جو جیسے امام اعظم، امام احمد بن حنبل وغیرہ، ان کی بھی اطاعت ہم اور آپ یعنی ان کی جو تقلید کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ کیا ہے قرآن و حدیث کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں، انہوں نے مسائل نکال کے دے دی ہے لوگوں کے لیے۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ رسول تو ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ اور فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، یعنی کوئی گناہ کر ہو جائے تم سے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا جاؤکا، یعنی آپ کے پاس آئیں۔ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ یار اے اللہ کے رسول تمہارے پاس وہ آئیں، اور فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، اور ساتھ میں اللہ کے رسول بھی ان کے لیے استغفار طلب کرے اللہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ فرماتا ہے لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو ضرور اللہ کو توبہ کرنے والے اور رحم کرنے والے پائیں گے۔ یعنی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جایا جائے اور پھر وہاں توبہ کی جائے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کیا جائے یا رسول اللہ ہمارے لیے استغفار کرے، اور رسول اللہ نے استغفار کر دیا تو پھر اس کا بیڑا پار ہے۔ اور یہ صرف حضور علیہ السلام کے زمانے تک کے لیے نہیں تھا، آج تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، جب شہید زندہ ہوتے تو انبیاء تو لا محالہ زندہ ہوتے ہی ہیں، پھر حدیث بھی صاف طور پر آ گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یعنی وہ انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے اور اس کے دل میں کوئی گھٹن ہو اللہ کے رسول کے فیصلے سے، تو وہ انسان مومن کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے۔ یعنی جہاں اللہ اور رسول کا فیصلہ آ گیا تو اس کو مان لینا یہ مومن کی شان ہوتی ہے، اور جو نہیں مانے گا تو وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ نے چند آیتوں کے بعد ارشاد فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اور انعام یافتہ بندوں کو بیان فرما دیا، وہ نبی ہیں یا انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، شہید ہیں، اور صالحین نیک لوگ ہیں، یہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ سورہ فاتحہ میں جو آتا ہے انعمت علیہم، اس کی تفصیل بھی وہاں آ گئی تھی کہ یہی لوگ وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے غضب بھی نہیں فرمایا اور یہ گمراہ بھی نہیں ہیں، تو نبی ہوتے ہیں، صدیق، شہداء اور صالحین لوگ ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جہاد کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جہاد کا بھی حکم دیا ہے، پھر اس کے چند آیتوں کے بعد ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لولا اخرتنا الی اجل قریب اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے، چاہے بڑے بڑے محلوں میں، کسی بھی طرح کے محل میں ہوگے تو موت تمہیں آپ پہنچوگی، یعنی موت سے تمہاری کوئی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم سلام کرو کسی سے، یا جب کوئی تم سے سلام کرے یا کوئی سلام کرو تو اچھے انداز سے، اچھے الفاظ کے ساتھ سلام کرو، اور جب جواب دینا ہے تو اس کو بھی اچھے انداز سے جواب دینا ہے۔ یعنی سلام میں بھی خوب بڑھا چڑھا کر دعا کے طور پر، چونکہ ہمارا آپ کو جو سلام ہے وہ ایک طرح کی دعا ہے۔ السلام علیکم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی نازل کرے، اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی اتارے، یہ سلام کا مطلب ہے۔ تو جواب دینا ہے تو اس سے بڑھا چڑھا کر بھی دینا ہے، یعنی کسی نے السلام علیکم کہا ہے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا ہے، یعنی بڑھا چڑھا کے سلام کرو، اس سے کیا ہے، اور حضور نے بیان فرمایا ہے کہ سلام کو عام کرو، اس سے کیا ہے تمہارے درمیان میں محبت پیدا ہوگی۔ چند آیتوں کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے قتل کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو کسی مومن کو قتل کرنے کے جو سزا ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا تو یہ ہے کہ اس کو کیا ہے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، دوسرے پارے میں آ گیا تھا۔ لیکن اگر کوئی خطاً قتل کر دے، غلطی سے قتل کر دے، تو پھر اس کو کیا ہے ذمہ اس کی سزا یہ ہے فتحریر رقبۃ مؤمنہ، یا تو ایک مومن غلام اس کو آزاد کرنا پڑے گا، اور یہ نہیں بلکہ مومن غلام آزاد کرنا پڑے گا، یا دیت دینی پڑے گی۔ دیت مطلب ہے کہ کم سے کم 100 اونٹ دینے پڑیں گے اللہ کی راہ میں، یا 100 اونٹ کی جو بھی قیمت بنے گی وہ دینا پڑے گا۔ دیکھو کتنی سخت سزا ہے، اس لیے کیا ہے، اس لیے سخت سزا بیان کی ہے تاکہ انسان احتیاط کرے، اس میں غلطی سے بھی کہیں قتل نہ ہو جائے۔ اسی طرح بیان فرمایا کہ تمہارے درمیان اور مومنوں کے درمیان جس کے دشمنی ہو، یعنی کوئی دارالحرم میں رہ رہا ہو، وہاں قتل ہو جائے تو پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے، پھر وہاں دیت نہیں دینی پڑے گی حکومت کے لیے۔ دارالحرب کہتے ہیں جہاں اسلامی قانون نہیں ہوتے ہیں، اس جگہ کو دارالحرب کہتے ہیں۔ یہ اور بیان فرمایا کہ اگر کوئی
جہاں اسلامی حکومت ہو وہاں کوئی غیر مسلم رہ رہا ہے تو ذمی اس کو کہا جاتا ہے، ذمی جو کافر ہے اس کا قتل ہو جائے تو اس کی بھی یہی سزا ہے، اس کے لیے بھی یہی تاوان دینا پڑے گا کہ ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا اور ساتھ میں دیت بھی دینی پڑے گی، اور غلام آج کل ہوتے نہیں تو اللہ نے بیان فرمایا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اور غلام نہ پاؤ تو لگاتار 60 روزے رکھنے اس کے لیے لازم ہوں گے، لگاتار، یہ بھی سمجھ رہے ہیں آپ، یہ نہیں کہ بیچ میں چھوڑ دیے دوبارہ سے پھر لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ پھر اسی طرح ارشاد فرماؤ من یقتل مؤمنا متعمدا، اگر کوئی جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے تو اتنی سخت سزا دی ہے اللہ نے بیان فرمائی ہے، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اس کی جزا ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اس کا بدلہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اور اللہ کا اس پر غضب ہوگا اور اس کی لعنت ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے گا وہ شخص، اور اس کے لیے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بڑا عظیم یعنی بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہے کہ کوئی مومن کو قتل کرے، مومن یہ اس لیے قتل کرے کہ یہ مومن ہے تو وہ کیا ہے، مسلمان ہی نہیں رہتا، یعنی کسی مسلمان کو کوئی اس لیے قتل کرے گا نا کہ یہ مسلمان ہے تو کیا ہے، وہ مسلمان نہیں رہے گا، اس کے لیے ہمیشہ کی سزا دی جائے گی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یعنی کوئی سفر میں ہو تو اس کو نماز میں قصر کرنے کی اجازت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ قصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعت جو فرض ہے اس کو 2 رکعت پڑھنی پڑتی ہے، 4 رکعت والی میں سمجھ رہے ہیں، 2 رکعت اور 3 رکعت اس میں تو پھر کوئی پوری پڑھنی پڑیں گی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دے دی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر، یعنی نماز کے بعد نماز کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر تھوڑا سا آگے بیان فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، کہ بے شک نماز فرض کر دی گئی ہے مومنوں پر مقررہ وقتوں میں، تو نماز کا جب وقت آتا ہے تبھی وہ فرض ہوتی ہے۔ بہت سارے آج کل یہ ٹرینڈ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 2 نمازوں کو اکٹھا جمع کیا جا سکتا ہے، یہ کہنا غلط ہے بالکل بھی، کیونکہ دیکھو مثال کے طور پر ظہر کے ٹائم میں دونوں نمازوں کو پڑھ لیا جائے، ظہر اور عصر کو، تو عصر کی نماز تو جب ہوگی نا جب عصر کا وقت آئے گا، جب عصر کا وقت ہی نہیں آیا تو عصر کی نماز کیسے ہو جائے گی، سمجھ رہے، کیونکہ وقت ہوتا ہے شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ چیز ہوگی پھر وہ بعد میں وہ چیز پائی جائے گی، تو وقت تو نماز کے لیے شرط ہوتی ہے، تو 2 نمازوں کو اکٹھا کسی بھی طرح سے نہیں کیا جا سکتا ہے، وقت نکل گیا تو اس کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے بیان فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور جو آپ نہیں جانتے تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین و آخرین کا علم دے دیا تھا۔ حدیث سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لمبا خطبہ دیا، یعنی صبح سے لے کر شام تک آپ نے خطبہ دیا، نماز کے دوران میں نماز پڑھی، اور صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ جو ہو چکا تھا اور جو ہوگا وہ سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے خبر دے دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ یہ سکھا دیا تھا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر، دوبارہ سے وہی آ گئی کہ شرک کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اور گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اور شیطان کا دھوکوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ شیطان انسان کو کس طرح سے بہکاتا ہے، تو یہ چیزیں بیان فرمائی کہ لمبی لمبی امیدیں شیطان دلاتا ہے اور غلط چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور جانوروں کے کان وغیرہ کاٹنے کا حکم دیتا ہے، یعنی رسموں میں وہ پھنسائے رکھتا ہے شیطان انسان کو۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ ہے اہم بات جو آج کل پائی جاتی ہے، اور شیطان اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے کا شیطان حکم دیتا ہے۔ مثلا مطلب کیا ہے اس کا کہ جس چیز جیسا اللہ نے بنایا ہے اس کے علاوہ شیطان حکم دیتا ہے کہ تم ایسے نہ رہو، دوسری چیز بھی بن سکتے ہو، تم اپنی مرضی بھی کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پر آج کل بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، کچھ دیشوں میں ایسا ہوتا ہے اور یہاں بھی ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جو مرد ہیں نا وہ عورت بن رہے ہیں، عورت ہیں جو مرد بن رہے ہیں، یعنی یہ آج کل اس طرح کی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ پورا جینڈر چینج ہو جاتا ہے، تو یہ شیطان کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا ہے کہ یہ شیطان کا کام ہے، اور یہ بالکل حرام ہے، جیسا اللہ نے بنایا ہے انسان کو ایسے ہی رہنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، جو بھی نیک عمل کرے گا
یعنی مذکر ہو یا مؤنث، یعنی مرد ہو چاہے عورت، اور ہونا چاہیے وہ مومن، تو اللہ فرما رہا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بعد نیک اعمال کام آئیں گے، ورنہ تو نیک اعمال کام نہیں آ سکتے ہیں اگر کوئی ایمان کی حفاظت نہ کر پائے تو۔ اللہ نے چند آیتوں کے بعد پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم والوالدین والاقربین، کہ ایمان والو انصاف کے ساتھ کھڑے رہو، اور انصاف کے لیے اگر تمہیں تمہارے گھر والوں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑ جائے، والدین کے خلاف بھی گواہی دینی پڑ جائے، قریبی رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینے پڑ جائے انصاف کے لیے، تو اللہ فرما رہا ہے تب بھی انصاف کے ساتھ کھڑا رہنا ہے، انصاف کا دامن کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اسی طرح چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے جو شریعت کے خلاف باتیں کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا بھی نہ جائے، یا شریعت کا کہیں مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان لوگوں کے پاس بیٹھا نہ جائے، ان لوگوں کی صحبت کو اختیار نہ کی جائے۔ پھر چند آیتوں کے بعد لاسٹ میں 1-2 منٹ اور دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کی سزا دے گا، یعنی وہ اپنے گمان کے مطابق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا تھا، اور بیان فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقوں کی پہچان، منافق کسے کہتے ہیں کہ جو ظاہر میں مومن ہو اور باطناً وہ کافر ہو، یعنی اندر سے وہ کافر ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے منافق، تو اس لیے ان کی صفات کو تو بالکل نہیں اپنانا ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب دیکھو یہ منافقوں کی نشان ہے، آج کل مسلمان ہم اور آپ کے بھی یہی چیز پائی جا رہی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور بیان فرمایا یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ایک تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے اللہ، اور دوسرا لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، وہ درمیان میں کیا ہے، مذبذب کے شکار ہے، یعنی شک کے شکار ہے، کہ وہ کبھی سمجھتے ہیں کہ اسلام صحیح ہے، کبھی سمجھتے ہیں کفر صحیح ہے، تو شک میں رہنا یہ بھی کیا ہے، انسان اس سے بھی مسلمان نہیں ہوتا، یقین کے ساتھ رہنا چاہیے انسان کو۔ اسی طرح بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہیں بنانا ہے۔ اور پھر منافقوں کی سزا کے بارے میں بیان فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دیکھو ظاہراً وہ مسلمان تھے، سمجھ رہے نماز وغیرہ بھی پڑھتے تھے، لیکن ان کی اتنی سخت سزا ہے، اللہ بیان فرماتا ہے کہ جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں منافقوں کو ڈالا جائے گا، اتنی سخت سزا ہے، اور آخرت میں ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ ہاں وہ ہے کہ جس نے توبہ کر لی، اپنے اعمال کی اصلاح کر لی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور دین کے لیے مخلص ہو گیا، تو پھر وہ مومنوں کے ساتھ ہوگا آخرت میں، توبہ کر لے تو۔ پھر لاسٹ آیت ہے اللہ نے بیان فرمایا، دیکھو کتنی اہم آیت ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ کو کیا ملے گا سزا دے کر، اللہ تعالیٰ کو کوئی تھوڑے مزہ آئے گا تمہیں سزا دے کر، اللہ تعالیٰ تو تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا ہے، اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے سزا دینے سے، ہاں لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور سزا دے گا انصاف کے لیے، اگر کوئی گناہوں کے کاموں میں ملوث رہے گا، کفر اختیار کرے گا تو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔